پشاور میں ایک عورت جس نے ابھی تک 20 ناجائز بچے پیدا کر کے بیچ دیے ہیں، وہ بغیر مرد کے کیسے حاملہ ہوتی ہے؟ ایسا راز کہ سن کر روح لرز جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں ہر خوشی دی تھی، اگر کسی چیز کی کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ اس دن بھی اپنے شوہر سے میں الجھ پڑی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ مجھے اولاد کی خوشی دے دیں۔ وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے تم جانتی ہو کمی تم میں ہے، مجھ میں نہیں۔ پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو زیر بحث نہ لاؤں، مگر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ تب میں نے اپنے شوہر کو ایک بات کہی کہ میں نہیں جانتی، مجھے کسی دوسرے کا بچہ ہی گود لینے کی اجازت دے دیں تاکہ میری ممتا کو سکون ملے، ورنہ بعد میں اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا شوہر یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے تو ان کو اولاد کی کمی ستاتی تھی، مگر اب انہیں میری پریشانی بھی کھٹکنے لگی۔ میں ہر وقت ان سے کہتی رہتی تھی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میری باتیں سن کر وہ پریشان ہو جاتے تھے، کہنے لگے اچھا میں کسی سے پوچھتا ہوں، کوئی مجھے ایسی عورت کا پتہ بتا دے جو بچے پیدا کر کے دیتی ہو، کیونکہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنا بچہ بلا وجہ کسی کو نہیں دیتی، لوگ زیادہ تر ناجائز بچے ہی دوسروں کو دیتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسی اولاد کے سخت خلاف ہوں۔ ویسے ہماری اپنی اولاد نہیں، لیکن کم از کم ہم جسے اپنے گھر میں کھلائیں گے وہ حلالی تو ہو۔ میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ بچے کا اس بات میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس کی ماں باپ نے اسے حلال طریقے سے پیدا کیا ہے یا پھر حرام۔ میرے شوہر اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں اولاد آئے تو حلال ماں باپ کی آئے گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ ایسی کوئی حلالی اولاد ہمیں کیوں دے گا، کیونکہ لوگ تو کوڑے کچرے میں وہی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ عموماً ایسی مائیں جو زنا کے نتیجے میں بچے پیدا کرتی ہیں، پھر وہ رشتہ داروں کے خوف سے، بدنامی کے خوف سے ان بچوں کو کچرے کے اوپر چھوڑ جاتی ہیں۔ ایسے بچے ہی دوسرے ماں باپ کو ملتے ہیں۔ کوئی حق حلال کی اولاد کسی کو کیوں دے گا؟ مگر میرے شوہر کو یقین تھا کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں کوئی ایسی عورت مل جائے گی جو خاص ہمیں ہی بچہ پیدا کر کے دے۔ مجھے اپنے شوہر پر یقین تھا، یہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے تھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، کہنے لگے کہ مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ چلا ہے کہ جو بے اولاد جوڑوں کو اولاد پیدا کر کے دیتی ہے۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے تو جیسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ خوشی کی تو کوئی بات نہیں، میں ایسا ہی کروں گی، آپ مجھے اس عورت کے پاس لے چلیں۔ کہنے لگے اس عورت کے پاس جانے کا تو مجھے بھی کوئی راستہ نہیں پتا، میری ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جو بچے پیدا کرتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خوش تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کل کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی دوست کے پاس لے چلوں گا، وہاں اس کی بیوی بھی ہوگی، تم بشرا باجی کے ساتھ مل کر اس عورت سے مل لینا اور ساری باتیں پوچھ لینا۔ میں نے تو سنا ہے اس نے پہلے بھی بہت سارے بے اولاد جوڑوں کی مدد کی ہے، یقیناً وہ ہمارا ساتھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ میرے شوہر کی امید دلانے پر میں اس عورت سے بات کرنے کا سوچا۔ اگلے دن میں اور میرا شوہر بشرا باجی کے گھر چلے گئے۔ بشرا باجی کے شوہر میرے شوہر کے دوست تھے۔ ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر بشرا باجی نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے میں نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ جب ہم لوگ اکیلے باتیں کرنے لگے تو بشرا باجی نے مجھ سے عجیب عجیب سوال پوچھے۔ کہنے لگی کہ کیا تمہارا شوہر تم سے خوش ہے؟ میں نے کہا جی بالکل وہ خوش ہے، کون شوہر اپنی بیوی سے اپنی خوشی اور اپنی تسکین کے بغیر اسے جینے دیتا ہے؟ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر پہ نظر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تمہاری تو اولاد بھی نہیں۔ مجھے باجی کی یہ بات بہت بری لگی، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ بشرا باجی میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان لے کر آنے والی ہیں۔ حالانکہ وہ میرے شوہر کی دوست کی بیوی تھی، مگر میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ میری ہی کمر میں چھرا کھونپنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی قریبی لوگ ہوں گے۔ بہرحال باجی نے مجھے بتایا کہ ایک ایسی لڑکی سے ملوائیں گی جو کہ بے اولاد جوڑوں کو بچے پیدا کر کے دیتی ہے۔
میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس عورت کے گھر پہنچ گئے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس عورت کا گھر عالی شان تھا۔ وہاں پر نوکر کام کر رہے تھے جبکہ گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب بڑا حیران کن تھا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا اس کی عمر بمشکل 25 سال لگ رہی تھی۔ ہمیں اس نے بڑے طریقے سے بٹھایا، کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا ہم تو آپ کے کچھ نہیں لگتے، آپ ہماری عزت کیوں کرتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنے ہر گاہک کی عزت کرتی ہوں۔ گاہک؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی ہاں تو اور کیا، آپ کون سا میرا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ بھی تو بے اولاد ہیں، آپ کا مجھ سے اولاد کی خوشی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ خوشی دے سکتی ہوں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر پیسے میرے مطابق ہوں گے۔ وہ فوراً ہی پیشہ ورانہ عورتوں کی طرح بات کرنے لگی، جبکہ میں اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک لڑکی عورت ہے یا لڑکی ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، کیونکہ اس کی خود اعتمادی اور ساتھ ہی اس کی پختگی بتا رہی تھی کہ اس کا کسی آدمی سے تعلق رہ چکا ہے۔ مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر یہ ہمیں بچہ پیدا کر کے دے گی تو اس بچے کا باپ کون ہوگا۔ وہ لڑکی صرف اور صرف ابھی ہم سے بچے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ جی آپ کو بچہ گورا چاہیے یا کالا؟ اس کی بات سن کر میں تو پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا ہم بچہ آپ سے چاہتے ہیں، ہم ظاہر ہے آپ کا بچہ آپ جیسا ہی ہوگا، کالا یا گورا یہ ہم نے تو منتخب نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، بولی نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہے، جیسا بچہ چاہیں گے آپ کو ویسا ہی بچہ ملے گا۔ تو کیا بچہ آپ پیدا کر کے دیں گی؟ جی ہاں، بچہ تو میں ہی پیدا کروں گی، ظاہر ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ حلال ہے یا حرام کا ہے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، سر سے پاؤں تک گھورا اور بولی آپ شادی شدہ ہیں نا جی؟ ہاں میں شادی شدہ ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو اس بات کا کوئی شک ہے؟ شک تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ بھولی عورت بننے کی اداکاری کر رہی ہیں۔ آپ اتنی بھولی تو نہیں ہیں، یہ 21ویں صدی ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جب غیر مرد کے بچہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ حلال اور حرام والا تصور ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں مرد عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں تو بغیر مرد کے بچہ پیدا کرتی ہوں، اس لیے مجھ سے یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ یہ بے تکی باتیں آپ جا کر اپنے سسرال میں کیجیے، جہاں نند بھابھی کا یا پھر ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہو۔ میں تو بہت صاف ستھری عورت ہوں، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور اب اپنی گندی سوچ مجھ پر تھوپ رہی ہیں آپ۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ میں کنواری ہوں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں کسی مرد کے ساتھ تعلق میں ہوں تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اس نے بڑی اعتماد کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا تو میں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ وہاں میرا شوہر بھی تھا، بشرا باجی بھی تھی، ساتھ بشرا باجی کا شوہر بھی تھا، تو میں اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ مجھ سے اکیلے میں ملی ہوتی تو ممکن تھا کہ شاید میں اسے کچھ باتیں کر لیتی، مگر ابھی بشرا باجی اور اپنے شوہر کی موجودگی میں اسے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ ہمیں بچہ پیدا کر کے دے رہی تھی، اور پھر سے میں اسے اتنی باتیں کرتی، بحث کرتی، تو یہ بات غیر مناسب سی تھی۔ آپ نے کیا کبھی پہلے بھی کسی کو بچہ پیدا کر کے دیا ہے؟ میرا اگلا سوال بہت دھیمی آواز میں تھا، مگر اس نے بڑی گرفتار آواز میں مجھے اس کا جواب دیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر بلا وجہ ہی میرے پاس آ گیا ہے؟ بھائی ظاہر ہے میں نے بہت سارے بے اولاد جوڑوں کو بچے پیدا کر کے دیے ہیں، اور آج وہ میرے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہے تبھی تو میں نے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ آپ مجھے من پسند پیسے دینے کو تیار ہیں، اگر میرا تجربہ نہ ہوتا تو آپ میرے پاس کیوں آتے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گی۔ سوچنا کیا ہے جی؟ اگر آپ نے مجھ سے پیدا کروانا ہے بچہ، میرا وقت ضائع کیا ہے، تو پھر کچھ پیسے مجھے دے کر جائیے، اس کے بعد بھلے سے سوچتے رہیے، کیونکہ اگر میں آپ کا بچہ پیدا نہیں کروں گی تو مجھے کوئی اور مل جائے گا۔ مجھے تو بشرا باجی نے بتایا تھا کہ آپ کو بچے کا بہت شوق ہے، ہر صورت آپ کو اولاد چاہیے، اور ابھی آپ نخرے دکھا رہی ہیں۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں سوچ کے بتاؤں گی۔ اس عورت کے تیور بہت عجیب سے تھے، مگر مجھے اولاد چاہیے تھی۔
मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा कि ठीक है, आपको जितने पैसे चाहिए हमसे ले सकती हैं। देखिए जी, सीधी सी बात है, मेरा ये जितना बड़ा घर आप देख रहे हैं, ये मैंने इसी तरह बच्चे पैदा करके कमाया है। ये घर मुझे अम्मा अब्बा से विरासत में नहीं मिला। मैंने इस घर को कमाने के लिए अपनी जवानी बेच डाली है। वो लड़की बड़ी एतमाद से ये बातें बता रही थी, मगर उसकी जिसामत से लगता नहीं था फिर उसने कभी बच्चा पैदा किया हो। बहरहाल हम तो उसकी बातें सुनते ही रह गए थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरा शौहर सर झुकाए बैठा था। हालांकि वो लड़की बेपनाह खूबसूरत थी, उसकी आंखों में कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता, मगर मेरे शौहर ने उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे अपने शौहर की आदत बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने कोई भी बात नहीं की, कहने लगे बस जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुमने बच्चा पैदा करवाना है तो इसी से करवाओ। मैंने पता करवाया है, इस लड़की का ज़रीन का किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमें बच्चा पैदा करके देगी तो कम से कम हमें इसमें हराम का अंदेशा नहीं होगा। मेरे शौहर की बात सुनकर मैंने उनसे भी यही सवाल किया, अगर बच्चे का बाप नहीं है तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि बच्चा दुनिया में आ गया? आप सोचें तो सही, ये लड़की हमें बेवकूफ़ बना रही है। ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और बोले, मैं तुम्हारे लिए जो भी हल निकालता हूँ तुम उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देती हो। देखो, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो तुम सीधा सीधा जिद करना ही छोड़ दो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है बच्चों का। ज़िंदगी जैसे गुजर रही है गुजर जाएगी, लेकिन तुम हो कि मेरे पीछे पड़ी हो, और अब जब मैं एक औरत तुम्हें ढूंढ कर लाया हूँ तो तुम उसमें भी कीड़े निकाल रही हो। भाई हमें क्या पता? बस मैंने अपने बहुत से मुस्तनद ज़राए से तहकीक करवा ली है। मुझे पता चल गया है कि लड़की किरदार वाली है, इसका किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जो बच्चा ये पैदा करेगी वो नेक होगा और हलाली भी होगा। तो फिर तुम्हें इस बात से क्या गर्ज है कि वो बच्चा जैसा भी हो, अब जिस भी तरीके से वो पैदा करेगी ये उसका मसला है। हमें तो इसे बच्चे के बारे में बताना है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए। और देखो, अगर बच्चे का रंग मुख्तलिफ भी हो, बच्चे में कोई खासियत ना भी हो, तो हमें से कोई गर्ज नहीं है। हमें एक जीती जागती ज़िंदगी हमारी गोद में ला कर देगी, इससे बड़ी क्या बात है। मेरे शौहर ने मेरा दिल नरम कर दिया था, लेकिन मैं अब ज़रीन से मिलना चाहती थी। मैंने बुशरा बाजी से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम ज़रीन से मिलना चाहती हो तो बेशक जाकर उससे मिलो, क्योंकि बच्चे के बारे में बातचीत तुम ही करोगी और हो सकता है ज़रीन तुम लोगों के साथ भी रहे, क्योंकि हमल के दौरान उसे खुराक चाहिए होगी और खुराक के लिए वो उसी इंसान के पास जाती है जिसके लिए वो बच्चा पैदा कर रही होती है। क्योंकि ज़रीन के माँ बाप नहीं हैं, नौकरों से वो खाना नहीं बनाती और ना ही उनके हाथ का पका वो खाती है, इसलिए ज़रीन को खाना पकाकर तो तुम्हें ही देना होगा। तुम उसकी खिदमत करोगे, और अगर तुम्हें बच्चा खूबसूरत और सेहतमंद चाहिए तो तुम्हें ज़रीन का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। ये बातें मेरे जहन में साफ पत्थर हो गई थी। मैं जान गई थी कि ज़रीन का ख्याल रखना, उनके नखरे उठाने होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे लिए औलाद पैदा कर रही थी, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रही थी, तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका ख्याल रखना था। मैंने अपने शौहर से ये बात नहीं की, क्योंकि वो इन सारे मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो बस मुझे पैसे दे देंगे, वो पैसे मैं ज़रीन को दे दूँ तो ज़रीन मेरे साथ कोई बहस नहीं करेगी। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से हिदायत की थी कि मैं बुशरा बाजी के साथ ही उनके घर जाऊं, क्योंकि उन्हें इस सारे मामले का पता भी था, और वैसे भी इस सारी बात का पता हमें बुशरा बाजी के शौहर ने ही दिया था। यानी ज़रीन के घर का पता हमें बुशरा बाजी के शौहर ने दिया था, तो फिर हमें इस बात का खास ख्याल रखना था कि ज़रीन के घर हम खुद से ना जाएं, बल्कि बुशरा बाजी के साथ जाएं, बुशरा बाजी के लिहाज से जाएं। खैर, उस दिन मैं ज़रीन के घर गई तो कहने लगी कि अच्छा हुआ आपने मुझे बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी दे दी, अब इंशाल्लाह 9 महीने के बाद आपकी गोद में प्यारा सा बच्चा होगा। ज़रीन ने हमें खुशखबरी सुनाई कि वो हामला हो गई है, अब उसके पेट में बच्चा है जिस पर हमारा नाम है, यानी कि हम उस बच्चे के माँ बाप होंगे। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि मैं खुशी मनाऊं या फिर परेशान हूं, या फिर उससे सवाल करूं कि वो बच्चा कहाँ से आया। भले साइंस ने जितनी तरक्की कर ली हो, मगर कभी भी कोई औरत बगैर मर्द के बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने बुशरा बाजी से पूछा, वो कहने लगी कि तुम ज़्यादा नहीं सोचो, मैं भी उस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। ज़रीन आज तक किसी मर्द से नहीं मिली, वैसे भी एक इस्लामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, मजहबी है, तुमने कोई ऐसी वैसी बात उसमें नहीं देखी होगी।
دیکھو اس نے خود کو کیسے نقاب اور پردے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسی لڑکیاں کبھی بھی ناجائز تعلق نہیں بناتی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں ایک حق حلال کا بچہ ملے گا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر اپنا بچہ لینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ انا تو کسی کا شوہر اس بات پر راضی ہوتا ہی نہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی ہی اولاد پانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے تمہیں۔ میں نے کہا بشرا باجی شکر تو میں کر رہی ہوں، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بار بار ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا ہے۔ تو بشرا باجی جو بات مجھے انہیں بتانے لگی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی دیکھو تم عورت ہو، تمہارے دل میں اتنے سوال آ رہے ہیں، وہ مرد ہے۔ تمہارے شوہر کی بات کر رہی ہوں۔ باجی نے میرا دھیان پھر سے اس بات کی طرف لاتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر نے اس بچے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اسے اپنا نام دینا ہے، اسے اسکول میں بھیجنا ہے، اس کے خرچے اٹھانے ہیں۔ کم از کم انہیں بھی تو فکر ہوگی ہی کہ میں کس بچے کو کھلا رہا ہوں، کہیں وہ خراب نہ نکل آئے وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں ان کی عزت بھی کرے گا یا نہیں، لیکن وہ اتنا نہیں سوچ رہے۔ تم تو عورت ہو، تم نے صرف تو اپنے بچے کو پالنا ہی ہے، تو تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ خدا کے لیے اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد مت کرو۔ بشرا باجی کی بات بالکل صحیح تھی۔ مجھے اسی چیز پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ میرے شوہر نے یہ بچہ گود میں لینے پر رضامندی ظاہر کر دی، ورنہ اگر وہ نہ مانتے تو بھی میں کیا کر لیتی؟ کیا بگاڑ سکتی تھی میں اپنے شوہر کا؟ میں نے زرین سے کہا کہ تم میرے گھر چلو، کیونکہ میں روز روز تمہارے اس مہنگے بنگلے میں نہیں آ سکتی۔ زرین نے بڑے فخر سے کہا کہ دیکھیے محترمہ، میں اپنے اس گھر میں اس لیے رہتی ہوں کیونکہ یہ میں نے اولادیں پیدا کر کر کے کمایا ہے۔ اس گھر کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں آرام سے رہ سکوں۔ اگر آپ لوگ میرے گھر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بات کرنا تھی کہ بشرا باجی نے مجھے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، میں اس سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی تو یہ تمہارے ساتھ چلنے کا راضی ہو جائے گی۔ ویسے تو غصے میں ہی باجی کو میں دیکھتی تھی، میرے خیال میں وہ بہت نکچڑی لڑکی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کی عمر بہت کم تھی، جبکہ میں تو 35 سال کی ہونے والی تھی۔ میں اس بچے سے ہی سمجھتی تھی، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت تھی جس کا فائدہ وہ اٹھا رہی تھی، اور ذہنی طور پر بھی غلبہ پا رہی تھی۔ میں مجبوراً اس کی غلامی کر رہی تھی، اگر نہ کرتی تو اس کے نخرے جھیلنے پڑتے مجھے۔ اگر میں اس کی غلامی نہ کرتی تو پھر وہ مجھے اپنی اولاد کیوں دیتی؟ جب باہر آئی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی مبارک ہو، زرین مان گئی ہے، کہہ رہی ہے جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے میں تمہارے گھر میں رہ لوں گی۔ وہ بھی خوش ہو گئی، میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے باجی کا شکریہ ادا کیا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ بشرا باجی میرے ہی پیچھے پڑ گئی ہیں اور میری پیٹھ پیچھے وہ جو کر رہی ہیں۔ بہرحال میں زرین کو لے کے اپنے گھر آ گئی، بہت خوش تھی۔ میرے دل میں ایک چیز کا اطمینان تھا کہ چلو زرین میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، مجھے اس بات کا اطمینان بھی ہوگا تو اس کا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے بچہ پیدا کیسے کیا ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ حاملہ کیسے ہوئی ہے۔ دل میں سوچا اس سے کسی انجیکشن یا پھر کسی دوائی کا پوچھوں گی، کیونکہ میری اور بھی سہیلیاں تھیں، کچھ ایسی لڑکیاں جن کو میں جانتی تھی۔ ظاہر ہے جب ایک عورت بانجھ ہوتی ہے اسے دوسری بانجھ عورتوں کے درد بھی سمجھ آنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میری 2-3 سہیلیاں اولاد کی خوشی سے محروم تھیں۔ میں نے سوچا کہ زرین مجھے کسی ایسی دوا یا انجیکشن کا بتا دے تو میں انہیں بھی یہ خوشخبری سناؤں گی، تاکہ وہ بھی اس خوشی سے مزید محروم نہ رہیں۔ پھر اگر خود وہ اسی طریقے سے حاملہ ہو سکیں جس طریقے سے زرین ہوتی ہے تو ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی۔ خیر میں نے زرین کو گھر بلایا تو میرے شوہر نے بہت شور کیا، کہنے لگے کہ تم اسے یہاں کیوں لائی ہو، تب ہم لوگ کیسے رہیں گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں زرین کا بھی تو خیال رکھنا ہے، وہ ہمارے لیے بچہ پیدا کر رہی ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے اسے گھر میں قبول کیا، کہنے لگے کہ میں صرف تمہاری وجہ سے خاموش ہو رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو کہ تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک غیر عورت کے اس گھر میں رہنے پر میں نے اپنے شوہر کی باتوں سے اتفاق کیا، مگر ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے شوہر میرے بارے میں کتنی باتیں سوچتے ہیں، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہیں سوچتا، بلکہ ایک عورت کے گھر آنے پر خوشی کا اظہار کرتا۔ اب جیسے جیسے دن آگے گزرتے جا رہے تھے میری خوشی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ہما نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم آج کل ایک عورت کو گھر رکھے ہوئے ہو، اس سے بچوں کی پیدا کروا رہی ہو۔ ہما کو بھی ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا ہما
تو تو نے جو بھی سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے اور میں کچھ غلط نہیں کر رہی، بس اپنی اولاد کے حصول کے لیے لگی ہوئی ہوں۔ ہما نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں بلکہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جو مجھے بچہ پیدا کر کے دے گی۔ ہما نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور بولی کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تم جتنی مرضی باتیں کر لو لیکن یہ ممکن نہیں ہے، مان ہی نہیں سکتی۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں نے کہا زرین کے پاس کوئی انجیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ امید سے ہوئی ہے، اور بات بھی حقیقت ہی تھی۔ میں نے جب بھی زرین سے پوچھا کہ تم امید سے کیسے ہوئی تو وہ یہی کہتی کہ بس یہ میرا طریقہ ہے۔ پھر اس نے مجھے باتوں باتوں میں ایک انجیکشن کا بتایا کہ وہ انجیکشن لگانے سے وہ امید سے ہوئی ہے۔ میں نے ہما سے وعدہ کر لیا کہ میں اس انجیکشن کو چوری کر کے ہما کے پاس لازمی لوں گی تاکہ وہ بھی انجیکشن سے امید سے ہو سکے۔ ہما نے کہا پھر تو تم بھی اس انجیکشن سے امید سے ہو سکتی ہو، تمہیں زرین کے بچے کی کیوں ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، زرین نے اپنا راز کسی کو نہیں بتایا کہ وہ امید سے کیسے ہوئی ہے۔ میں وہ انجیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اور پھر میں نے وہی کیا۔ جب میں نے زرین سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا، حاملہ ہونے کے طریقے کے بارے میں پوچھا، تو اس نے مجھے میرا راز رکھنے کی وعدہ لیتے ہوئے ایک انجیکشن دکھایا۔ بولی کہ میں اس سے امید سے ہوئی ہوں اور یہی انجیکشن استعمال کرتی ہوں، مگر آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ اپنی طرف سے تو میں خوش تھی کہ زرین نے مجھے اپنا راز بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ میری نہ صرف ہما کو بتاؤں گی بلکہ خود بھی استعمال کروں گی، مگر ہما مجھ سے کہنے لگی وہ یہ انجیکشن بنا کسی چیک کیے استعمال نہیں کرے گی۔ پھر میں اور ہما دونوں مل کر ایک کلینک گئے۔ وہاں پر موجود لیڈی ڈاکٹر سے ہم نے اس انجیکشن کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا یہ تو بخار کا انجیکشن ہے۔ ہم نے اسے بحث بھی کی کہ اچھی خاصی باتیں کی، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بخار کا انجیکشن نہیں ہے، ایک لڑکی امید سے ہوئی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے ہمیں کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، تم لوگوں کو کسی نے بے وقوف بنایا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے زرین نامی لڑکی سے بچہ پیدا کروایا۔ کہنے لگی کہ بچہ پیدا کروایا ہوگا وہ کسی انسان کا ہوگا، مطلب کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہوگا، اس کا بلا وجہ تو بچے پیدا نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے پورے اعتماد لہجے میں ہمیں شک میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ میں زرین کے بارے میں تحقیق تو کروں، مگر میں بھول گئی تھی کہ زرین کے آنے کے بعد سے تو میری اپنی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ 9 بجے مجھے شدید نیند آ جاتی، پھر جب میری آنکھ کھلتی تو صبح کے 10 بج رہے ہوتے۔ میں بہت شرمندہ ہوتی تھی کہ میں زرین کا خیال نہیں رکھ پاتی، کیونکہ وہ میرے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی اور میرے بچے پیدا کر رہی ہے، اور میں ہوں کہ اس کا خیال بھی نہیں رکھ پاتی۔ مگر اس دن میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرا شوہر 8 بجے کے قریب چائے بناتا ہے۔ جیسے ہی پی کر مجھے نیند آتی ہے، اس نے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے نیند بلا وجہ نہیں آتی اور نہ ہی قدرتی آتی ہے، بلکہ چائے پینے کے بعد شدید نیند آتی ہے۔ جس دن میرے سامنے آنکھوں کو سچ آنا تھا، میں نے وہ چائے کی پیالی نہیں پی۔ اب پچھتاتی ہوں کہ کاش میں وہ پیالی پی لیتی تو اتنے صبر اور زہر کے گھونٹ پینا نہ پڑتے۔ وہ رات میں سوئی نہیں تھی اور اس کے بعد تو میری نیندیں حرام ہو گئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو زرین کے کمرے میں جاتے دیکھا، وہ اس سے بڑی محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ کہتے تھے کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، نہ بد دعا لینا چاہتا ہوں، گھر میں تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم مجھے اولاد کی خوشی دے رہی ہو۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر نے زرین سے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ تبھی تو ان کی محبت میں وہ اتنی باتیں مانتی چلی گئی۔ میرے شوہر کی محبت میں ایسا ہی نشہ تھا کہ وہ کسی کو بھی پاگل کر دے۔ زرین جیسی کنواری لڑکی بھی میرے شوہر کے آگے، جیسے زرین خوبصورت لڑکی تھی، میرے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ میرا دل لاکھوں کروڑوں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ مگر یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اس واقعے کو تقریباً 10 دن ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی حقیقت دیکھ چکی ہوں، مگر سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زرین کا خیال رکھوں، اس ڈرامے کو یوں ہی چلنے دوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کبھی نہ کبھی تو زرین کی ممتا نکلے گی، کبھی تو میرے شوہر کو احساس ہوگا کہ میں اس کی زندگی میں بوجھ ہوں۔ خدا کے لیے میری پریشانی سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے کچھ حل بتائیں کہ میں کیا کروں، ورنہ شاید سوچ کر میرا دل پھٹ جائے گا۔